صاحب اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں پاکستان جرنلسٹ فورم کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور آپ نے آج یہ شائقے کا بندوبست کیا، کیونکہ سکندر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر رات کا کھانا صبح کے ناشتے سے مل جائے اسے کیا کہیں؟ میں نے کہا اسے ڈنر رف کریں، جیسے برنچ ہوتا ہے نا، بریک فاسٹ اور لنچ مل جاتا ہے۔ تو یہ بہت دیر سے سننا شروع ہوا، اور جرنلسٹ حضرات جو ہے ان کے کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دیر سے آتے ہیں، اسی لیے اس کو ذرا دیر سے شروع کیا۔ اور فرق یہی ہے کہ بعض دفعہ میں پہلے پہنچتا ہوں تو کرسیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اب ہم جا رہے ہیں تو بھی کرسیاں لگ رہی ہیں، کرسیاں ہٹ رہی ہیں، ہوئی اگلے دن کی تیاری ہوئی۔ تو میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کو، یہاں پر ہم نے جو بھی اچیومنٹس کی، جو بھی ہم نے لوگوں کی خدمت کی، یا یہاں پر کانسلیٹ کا جو بنیادی کام تھا وہ ہم نے کیا، وہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، پھر میں دہراؤں گا۔ اس میں ہمیں جو بھی کامیابی حاصل ہوئی وہ ہماری ٹیم کی کامیابی ہے، میرے ساتھیوں کی، میرے ساتھ جو افسران ہیں ان کی، میرے ساتھ جو اسٹاف کے لوگ ہیں ان کی مدد شامل ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی اکیلے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اس کے ساتھیوں کی، اس کے دوستوں کا تعاون حاصل نہ ہو۔ اور میں بہت لکی تھا کہ مجھے بہت ہی نیک، شریف، محنتی، لائق ساتھیوں کی جو ہے وہ ساتھ رہا۔ ان میں ہم نے جو اچیومنٹس کی ان میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی کونسل جنرل عمران صدیقی ان کا بہت اس میں ہاتھ ہے، اور اس ٹیم میں ان کی حیثیت بہت ممتاز ہے، کیونکہ یہ عمران صدیقی صاحب کے بھی آپ نے اعزاز کیا ہے، اس لیے ان کے ریفرنس سے میں نے یہ بات کی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سکندر حیات صاحب یا سہیل علی خان صاحب یا عبدالحسیب صاحب یا تحسین الحق حقی صاحب ان کا کسی طور بھی جو ہے وہ ان کا حصہ کم ہے۔ ان کا حصہ بھی ان کے حساب سے جو بنتا ہے وہ انہوں نے پورے طور پر نبھایا ہے، اور میں تمام اپنے ساتھیوں کا اس موقع پر مشکور ہوں۔ اگر مجھے کوئی کامیابی ملی وہ ان کی بدولت ہے، اور اگر کہیں ناکامی ہوئی اس کا ذمہ دار صرف میں اکیلا، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ سربراہ کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر کسی جگہ میں پہنچنے میں ناکام رہا یا کچھ کرنے میں ناکام رہا تو اس کی ذمہ داری میری ہے، اور میں اس ذمہ داری کو قبول بھی کرتا ہوں۔ لیکن میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ اس بات کی کوشش کی کہ ہم جو پاکستانی مشکلات میں ہیں اور جو ہم ان کو آسانیاں باہم پہنچا سکتے ہیں ان کو پہنچائیں، اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے پہنچائیں، ایک آرگنائزیشن کے اندر جس طریقے سے ہوتا ہے ایک سسٹم کو بنا کر اس کو آگے لے جایا جائے، اس کی ہم نے کوشش کی۔ میں چاہتا تھا کہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہو رادر دین انڈیویژل کی بلڈنگ ہو۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی 12 کونسل جنرل آئے، میں 13واں کونسل جنرل ہوں، میرے بعد 14واں کونسل جنرل آئے گا، اور شاید 1400 کونسل جنرل آئیں اور آتے جاتے رہیں گے، لیکن ایک انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، اور کام کا فوکس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بنیادی ہماری ذمہ داریاں ہیں سفارتی، ان میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم ہر ایریے میں مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جہاں کانسلیٹ جنرل کی بنیادی ذمہ داریوں میں معیشت کو آگے بڑھانا ہے اور پاکستانیوں کو فیسلٹیز دینا ہے، وہیں سیاسی طور پر بھی تعلقات کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک ٹرسٹڈ ریلیشن شپ ہے، یعنی یہ تو دوستی ہے، یہ سچائی کی دوستی ہے۔ یہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب بھائیوں کی طرح ہماری دوستی ہے، تو یہ حقیقت دنیا میں اس دوستی کی جو یونیکنیس ہے، اس کو جو ممتاز حیثیت حاصل ہے،
पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें सऊदी अरब के साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक मुमताज़ हैसियत हासिल है और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन है। और इस बात का आप सबको इल्म है और इस दोस्ती को बढ़ाने में, इसको हर मौके पर आगे ले जाने में यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उसका बहुत बड़ा हाथ। आज ही मेरी मुलाकात डायरेक्टर जनरल फॉरेन ऑफिस जो यहाँ के मक्कतुल मुकर्रमा रीजन के इंचार्ज हैं एम्बेसडर तैयब, उनसे हुई। जब मैंने उनसे ये बात की और जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तो है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये इससे बढ़कर जो आप कह रहे हैं कि ये ट्रस्ट रिलेशनशिप है। उन्होंने कहा जो रिलेशनशिप जितना हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं उतना शायद ट्रस्ट सऊदी अरब या सऊदी हुकूमत या सऊदी अवाम किसी मुल्क में नहीं है। यही हाल हमारा है। जब सऊदी अरब, जब पाकिस्तान को कहीं ज़रूरत पड़ी तो सऊदी हुकूमत, सऊदी फरमानवा, सऊदी रॉयल फैमिली, सऊदी अवाम हमारे साथ खड़े हुए नज़र आए। और जब कभी सऊदी अरब को ज़रूरत पड़ी या पड़ेगी तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम तमाम लोगों से, तमाम मुसलमानों से पहले यहाँ पर मदद के लिए और उस वक्त उनके साथ इंशाअल्लाह खड़े होंगे। हालात अच्छे हों या बुरे हों, हमारी दोस्ती तमाम मौसमों की दोस्ती है, चारों मौसमों की दोस्ती है और ये कायम रहने वाली दोस्ती है और इंशाअल्लाह ये मुसलसल बढ़ने वाली दोस्ती है। और इस दोस्ती में आप लोगों का जो रोल है, आपका जो किरदार है, पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो किरदार है वो बहुत अहम है। दूसरी बात जर्नलिस्ट फोरम के हवाले से जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं जब यहाँ आया, यहाँ पे वैसे जर्नलिस्टों के साथ ताल्लुक़ कायम रखना और दोस्ती वाला कायम रखना बहुत आसान है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आपको वैसे ही मना है तो आपको उसका ख्याल रखना होगा। लेकिन जो मैंने पॉजिटिव चीज़ अपने लोगों में देखी वो आपके अंदर अपने प्रोफेशन से जो है वो सिंसियरिटी और क्लैरिटी, यानी आप ये समझते हैं कि जो लोकल क़वानीन और जो लोकल सिस्टम है और किस तरीके से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जो है मजबूत करना है, आपने उस चीज़ को, मैंने शुरू से तमाम जर्नलिस्ट के साथ ये चीज़ मैंने नोट की। आप उस मामले में जितने एहतियात का, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं, मैं आपको उस पर मुबारकबाद देता हूँ और शाबाशी भी देता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ। देखें हमारा काम यहाँ पर सऊदी हुकूमत के साथ, सऊदी अवाम के साथ और यहाँ के निज़ाम के साथ एक दोस्ती का ताल्लुक़ है। एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जिसमें हमने इनको सपोर्ट करना है या हमने इनके निज़ाम को, इनकी चीज़ों को, इनकी हुकूमत को, इनके अवाम को अपने साथ, इनके साथ हमने अपने ताल्लुकात को मजबूत करना है। तो हमारे दरमियान से कोई ऐसा ना हो कि ऐसा कोई हमसे सरजद हो, ऐसा अमल जो इस चीज़ को नुकसान पहुँचाए। तो कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ कि जर्नलिस्ट फोरम ने इस चीज़ को, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती को अपने आर्टिकल्स में, अपने इंटरेक्शन में, पाकिस्तान से आने वाले लीडरों की ब्रीफिंग में और उनके बयानात की रोशनी में इसको मजबूत किया है, इसको बेहतर किया है, इसको मुमताज़ हैसियत दी है। इस पर मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा जो आपने मेरे साथ हमेशा जो सलूक किया है, जिस पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, वो ये है कि मैं अल्लाह के फज़ल करम से जब आप मुझ तक पहुँचे, मैं अवेलेबल रहा आपके लिए और आपने जो चीज़ पॉइंट आउट की, सही पॉइंट आउट की और मैंने कभी उसको नेगेटिव नहीं किया। और यही बात है जिसकी वजह से हम अलर्ट रहते हैं। इसको आपने मुस्तक़बिल में भी इस चीज़ को कायम रखना है। यानी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका काम है कि जो पब्लिक, जो नुमाइंदा है, जो पब्लिक जो पोजीशन पर बैठा है, उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसको न्यूट्रल होना चाहिए, उसको एक पॉलिटिकल होना चाहिए, उससे एक रिलीजियस होना चाहिए और उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ होना चाहिए और उसको सीधा रखने में आपका किरदार जो है वो बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ कि आपने अपना किरदार पूरे तौर पर अदा किया और मैंने हमेशा आपको अपना दोस्त समझा। यहाँ से जाने के बाद भी आपको इंशाअल्लाह अपना दोस्त समझूंगा। और जर्नलिस्ट फोरम में मैं ये समझता हूँ कि जर्नलिस्ट फोरम की सूरत में
میں نے بہت سارے دوست بنائے، اس میں آپ لوگ جس طریقے سے آپ مختلف اخبارات میں آپ کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں پہ میں چند اخبارات کا ذکر کروں گا جن میں عرب نیوز ہے، سعودی گزٹ ہے، اور خصوصاً اردو نیوز میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اخبارات ہیں جن کو جہاں عربی اخبارات کو ہم پڑھتے ہیں اور اسکین کرتے ہیں، وہاں پہ اردو نیوز کا کردار جو ہے وہ بہت ہی اہم رہا ہے. اور باقی جو اس کے علاوہ نیوز پیپرز ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ پوری کوشش کی ہے کہ وہ ایسی یعنی نیوز آئٹمز لگائیں اور ایسے آرٹیکلز ہوں جو دونوں ملکوں کے درمیان بہتری پیدا کرے، بجائے اس کی کہ وہ کسی قسم کی دوری یا کسی قسم کی خلش کا باعث بنے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کام جو ہے بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا ہے اور ہمیں بھی الرٹ رکھا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی آپ کو اس سلسلے میں اپنے اگینسٹ نہیں پایا بلکہ اپنے فیور میں پایا. اس کی وجہ سے ہم نے بہت سارے بہتر کام کیے، کیونکہ یہ کہ ہمارا فوکس ہی کام پر ہونا چاہیے، لیکن آپ کی وجہ سے ہمیں اس میں بہت جو ہے وہ الرٹنس آپ کی وجہ سے ہمارے اندر رہی. اور میں امید کرتا ہوں کہ جرنلسٹ کا کام بھی ہے کہ وہ حقیقی صحیح اور فوکس رپورٹنگ کرے، اور اس رپورٹنگ میں دونوں پارٹیز کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، پہلے بھی میں سلام صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہی ہونا چاہیے کہ دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو بائس نہیں ہونا چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے جس کا فائدہ پہنچے، نقصانات نہیں ہونے چاہیے. اس لحاظ سے آپ لوگوں نے بہت اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بعد بہت اچھا رہا. اور ایک آخر میں آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے آنر میں اور لال صاحب کو آج یہ کی، اس کے لیے میں آپ کا ہمیشہ مشکور رہوں گا. صرف آخر میں آپ سے یہ درخواست ہے اور یہ ہے کہ جب بھی آپ میں جائیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، لال صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس طرح جو آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں، پوسٹنگ ہوتی ہے، کچھ عرصے رہتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے جو بیوروکریٹ ہے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے اسے اس مقصد کی طرف فوکس ہونا چاہیے، اور آپ اس سے بہتر ججمنٹ، آپ سے بہتر ججمنٹ اس کا کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کام میں کامیاب رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب رہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ناکام رہے تو میرا خیال ہے کہ آپ درست کہتے ہیں اور آپ کی بات ماننی چاہیے. میرے پاس کے ساتھ میں پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. رات کے 12 بجے کو میسج کی، 4 بجے کو 3 بجے اس وقت وہ ایک روایت وہاں پڑ گئی، اس کا جواب آیا تھا اور آیا حادثہ ہو گیا، کوئی پرابلم گہرائی تکمیل تک پہنچانا ان کا کام ہے. اس سے ہم لوگوں کو اور زیادہ ہمت ہوتی ہے ہماری، اور اس سے ہم بہتر طریقے سے کرتے ہیں. لیکن اکثر میں یہ کہوں گا اس روایت کو ہم سب قائم کرنا چاہیے. یہی چاہیے دونوں ممالک کے تعلقات کریں گے، اور ہم سب پہ ٹیم ورک اور تعاون بہت ضروری ہے. جاری ہوتا ہی اور رہے گا. آپ جانے کے بعد جو آپ نے روایت کرنی ہے وہاں پر جو اصلاحات کی وہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. میں
तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हैं हर वक्त में तशरीफ लाने बहुत شکریہ آپ کا خیال ہے؟ میں